چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں کہانی۔ بہت اصرار کرنے کے بعد آخرکار میرے گھر والے مان ہی گئے۔ انہوں نے میری شادی میری پسند سے کی تھی۔ میری بیوی کی عمر بھی مجھ سے زیادہ نہ تھی اور وہ بہت ہی زیادہ مجھ سے تو کیا سب ہی لڑکیوں سے خوبصورت تھی۔ اس طرح میری جو سالی تھی وہ اس سے بھی زیادہ لاجواب تھی۔ مجھے کبھی کبھی تو اپنی بیوی سے زیادہ اپنی سالی پر پیار آنے لگتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میری شادی کو تقریباً 4 سال گزر گئے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں اور میری سالی کی فرینکنس آپس میں بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے سسرال کی سب لڑکیاں بہت زیادہ پیاری ہیں، میری سالی کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت میری سالی کی عمر 16 سال تھی۔ میری سالی کی جوانی عروج پر تھی۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری سالی کے حسن میں خوبصورتی اور زیادہ بڑھ رہی تھی، اور بھی لمبی اور سفید ہو گئی تھی۔ میری عمر ان دونوں بہنوں سے زیادہ تھی۔ میں اس وقت تقریباً 28 سال کا تھا اور کراچی میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا، اس لیے میری سالی اور میرے سسرال میں بہت عزت تھی۔ کچھ سالوں بعد میری کمپنی والوں نے میرا ٹرانسفر ایک دوسرے شہر کر دیا، جہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی میرے سسرال والے، کیونکہ یہ شہر بہت ہی زیادہ دور تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس شہر میں شفٹ ہو گیا اور یہاں میں نے ایک کرائے کا گھر لے لیا۔ اب میں اپنے سسرال اور اپنے گھر سے بہت زیادہ دور اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ میری بیوی مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر لیتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جو اس کی بہن ہے، یعنی کہ جو میری سالی ہے، وہ امتحان میں فیل ہو گئی ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سن کر بہت ہی زیادہ عجیب لگا کہ اس کی بہن اتنی نالائق ہے کہ وہ امتحان بھی پاس نہ کر سکی، لیکن میں تو خود اسے یہاں رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے یہ جب اس کی بہن سے سنا کہ وہ اسے یہاں رکھ کر پڑھانا چاہتی ہے تو میرے خوشی کا عالم نہ رہا۔ میں اب سوچنے لگا کہ کس دن وہ آئے اور کس دن میں اس کے مزے لوں۔ میں نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بہن کو میرے گھر پر رکھ سکتی ہے۔ دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوش تھا، کیونکہ ایسے تو میں اپنی سالی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے جب وہ میرے گھر میں آئے گی تو میرا جو جی چاہے گا میں اس کے ساتھ کروں گا۔ جب بھی میری نظر اپنی سالی پر پڑتی تھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر دوں۔ میری سالی اتنی پیاری لگتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسا سارا مزہ ہی اس کے اندر ہو۔ تو اب تو وہ وقت آ گیا تھا جب میری خوشی پوری ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن اس کی بہن ہمارے گھر آ گئی، یعنی کہ میری سالی میرے گھر آ گئی۔ جب میں نے اپنی سالی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کافی پریشان دکھائی دینے لگی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ صرف یہ امتحان کا مسئلہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور ہی گڑبڑ ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے ابھی بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ اپنی پریشانی کی وجہ اس لیے وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ چلو ابھی رہنے دیتا ہوں اس سے پوچھنا، کیونکہ اس نے بھی ابھی کافی دن ہمارے گھر رہنا ہے، میں اس سے بعد میں پوچھ لوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی سالی کو کہا کہ تم آرام سے کھانا کھاؤ اور تمہیں کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ہمارا گھر بہت زیادہ بڑا تھا، اس لیے اسے علیحدہ ہی کمرے میں میں نے بھیج دیا۔ میری بیوی بھی ایک اسکول میں ملازمت کرتی تھی، اس لیے وہ خوب بہتر جانتی تھی کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے بھی پڑھایا کرو اور اسے امتحان کی تیاری کروانا شروع کروا دو۔ اس طرح میری سالی کو گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور جب میری بیوی نے اسے کہا کہ آ جاؤ اپنی کتابیں لے کر تاکہ میں تمہاری تیاری کروا دوں، تو اس کا جواب کچھ اور ہی تھا۔ مجھے لگا کہ اب شاید اس کا پڑھنے میں دل نہیں ہے۔ اب میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ یہ صرف پڑھائی کا معاملہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی معاملہ ہے، اور ایک دن میرا یہ شک بھی بالکل
درست نکلا جب میری بیوی نے میری سالی سے پوچھا کہ آخر تم کیوں نہیں کتابیں کھولتی، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میری بیوی نے جب اسے غصے سے بات کی تو میری سالی اب بہت ہی زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ اس کے ساتھ پیار سے بات کرو اور اس سے غصہ نہ کرو۔ اس بات پر شاید وہ بہت ہی خوش ہوئی کہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے پیار بھرا چہرہ میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم آرام کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں صبح تیاری کر لینا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اسے کسی بھی طرح پوچھو کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ صرف امتحان کا ہے۔ میری بیوی بھی سمجھ گئی تھی۔ اب میری بیوی نے صبح ہوتے ہی اسے بہت پیار سے پوچھنا شروع کیا تو میری سالی نے اسے بتایا کہ وہ کسی سے بے حد پیار کرنے لگی تھی، لیکن جب وہ پیار کرنے لگی تو وہ لڑکا اسے چھوڑ چکا ہے اور اسے استعمال بھی کر چکا ہے، اور اب وہ لڑکا مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ جب یہ باتیں میری بیوی نے مجھے بتائیں، مجھے اور ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ اب تو میں اس کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی کر چکا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے اس کو اپنے کمرے میں لایا جا سکے، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ شور ہی نہ مچا دے اور میری عزت پر پانی نہ پھیر دے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کس طرح سے آمادہ کروں۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر رہا تھا اور مجھے اسے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ایک رات اچانک یوں ہوا کہ جب میں اور میری بیوی ریلیکس ہو کے سو گئے تو میری بیوی کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں سونے ہی لگا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ میری سالی میرے کمرے میں آ گئی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنا موبائل دے دیں، میں ابھی واپس کر دوں گی، لیکن اس بات کے بارے میں باجی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہاری باجی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میرا موبائل لے کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی اور کسی کو کال کرنے لگی۔ اتنی زیادہ دیر ہو گئی تھی وہ کسی کو جب کال کر رہی تھی۔ جب میں اپنا موبائل لینے کے لیے باہر نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری سالی نے اپنا ہاتھ نیچے اپنی شلوار میں ڈالا ہوا ہے اور وہ سب کچھ کر رہی ہے جو کال والا اسے کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی باتوں پر عمل کر رہی ہے اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی شلوار میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ ان ہدایت پر عمل کر رہی تھی جو اسے موبائل سے مل رہی ہیں۔ پھر میں نے اور قریب جا کر سننے کی کوشش کی تو کوئی لڑکا اسے کچھ کہتا، وہی کچھ یہ کرتی۔ وہ لڑکا شاید اس کا بوائے فرینڈ تھا اور اسے سکھا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اتنی دور رہ کر بھی اپنی پیاس بجھا سکتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کہ وہ یوں کیوں کر رہی ہے اور کس سے بات کر رہی ہے، لیکن پھر مجھے خوشی بھی ہوئی کیونکہ اب میں آسانی سے اسے پکڑ سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس اب یہ بات تھی کہ وہ کسی سے بات کر کے اتنی گندی حرکتیں کر رہی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے موبائل پر ہر کال ریکارڈ ہوتی تھی، اس لیے اب مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنا تو وہ میری سالی شو روم جا سکتی تھی اور نہ ہی مجھ سے دور بھاگ سکتی تھی، کیونکہ اب اگر وہ ایسا کرتی تو میں اسے بلیک میل کرتا تاکہ جو تم نے یہ کال میرے موبائل میں کی ہے وہ میرے موبائل میں موجود ہے اور میں تمہارے گھر دکھا دوں گا۔ اس لیے اب مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل بھی اس سے واپس نہیں مانگا اور اسے کال کرنے دیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے سونے کی کوشش کی۔ ظاہری سی بات ہے نیند کہاں آنی تھی۔ اب میں منصوبے بنا رہا تھا کہ کس طرح سے اپنی سالی کو اپنی باہوں میں لے کر آؤں، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے میں اس کے ساتھ انجوائے کروں۔ منصوبے بناتے بناتے صبح ہو گئی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح سے میں اپنی سالی کو اپنی باہوں میں لے سکتا ہوں۔ اس طرح صبح ہو گئی، میں نے ناشتہ کیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی جاتے ہوئے بار بار مجھے سالی کا ہی خیال آیا۔ میرا دماغ کام میں دھیان نہیں دے رہا تھا، میرا سارا دھیان میری سالی پر تھا۔ جب میں آفس سے گھر آیا تو میں نے کیا سنا کہ میری بیوی نے مجھے کہا مجھے اسکول کی جانب سے 2 دن کے لیے دوسرے شہر جانا ہے اور میں اپنی بہن کو بھی ساتھ لے جاؤں یا ادھر ہی چھوڑ جاؤں؟ میری بیوی نے پریشان ہو کر مجھ سے سوال کیا۔ میں نے بھی اوپر سے کہہ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جیسا تمہیں مناسب لگتا ہے تم کر لو۔ میری بیوی کہنے لگی کہ دور کا سفر ہے اور میں اس کے ساتھ
कैसे जाऊंगी, इसको कहाँ रखूंगी, ये भी थक जाएगी और मैं इसे घर ही छोड़ कर जाऊंगी, आप इसका ख्याल रखना। मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। जब रात हुई तो मैंने अपनी बीवी को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, जिससे मेरी बीवी को ये लगे कि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी बीवी अब ये सोचने लगी कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है कि जो मुझसे इतना प्यार करता है और वो 2 दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसे क्या पता था कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। सुबह हुई तो मेरी बीवी तैयार हुई और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई और अब मेरी बीवी ने 3 दिन बाद वापस घर आना था। मैं भी दफ्तर के लिए रवाना हुआ। दफ्तर जाते हुए मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आज जब मैं घर आऊँगा तो मैंने इस रात इसके साथ सब कुछ करना है। मैं अपना प्लान तरतीब देने लगा। शाम को जब मैं घर आया तो मेरी साली खाना बना चुकी थी। इसने खाना रखा और मैंने इसके साथ बैठकर खाना शुरू कर दिया। मैंने खाना खाकर खाने की तारीफ़ की। खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि ठीक है, अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ। मैं भी अपने कमरे में आ गया और मैंने ऐसा ज़ाहिर किया कि जैसे मुझे नींद आ रही हो। मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं किस तरह से इसे अपने पास लेकर आऊं। लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने कहा, आ जाओ अंदर। मेरी साली मेरे कमरे में आ गई और मेरे सामने बैठ गई। इसे देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। मैंने अपनी साली से पूछा कि बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो। मेरी साली अचानक से रोने लगी, कहने लगी कि मैं किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करती थी और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा दफ़ा मिली भी थी, लेकिन अब वो शख्स मुझसे बात तक नहीं करता और मुझे छोड़ गया है। अपना आदी करके अब मुझे इसकी तलब होती है। मैंने उससे पूछा बातों बातों में कि क्या तुमने इसके साथ वो सब कुछ भी किया है। मेरे साली ये सवाल करते ही बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी, जैसे अभी मुझे खा जाएगी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है मैं भी बच्चा नहीं था। मैंने बातों ही बातों में सब कुछ उगलवा लिया। मैंने इसे इतना प्यार किया कि वो मुझे अपनी सब कुछ बातें बताने लगी। यहाँ तक कि इसने मुझे कहा कि आप मेरी मदद करें कि मैं इस लड़के से दोबारा मिल सकूं। मैंने अपनी साली को कहा कि जो तलब तुम्हें हो रही है मैं वो सब जानता हूँ। मेरी साली ने मुझसे कहा, क्या मतलब है इस बात का। मैंने कहा, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। मुझे सब बातें पता हैं कि तुम्हें किस चीज़ की तलब हो रही है और तुम क्यों इस लड़के से मिलना चाहती हो। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी तलब मैं मिटा सकता हूँ। लेकिन मेरी साली ने बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देखा तो मैंने इसे कहा कि ठीक है, तुम सोच लो, अपने कमरे में चली जाओ और अगर तुम इस बात पर आमादा हो जाओ तो वापस आ जाना। ये कहते हुए मेरी साली, जैसे ही मैंने ये बात की तो मेरी साली उठी और बहुत गुस्से में मेरे कमरे से वापस चली गई। मैं भी देखकर हैरान रह गया कि वो तो बात ही नहीं सुनी और आराम से चली गई है और मुझे भी बहुत अजीब लगने लगा। फिर मैंने दोबारा एक प्लान बनाने का सोचा कि अब मैं क्या करूं। अभी आधा ही घंटा गुजरा था कि वो दोबारा मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी साली खड़ी थी। मैंने ज़ोर से इसका हाथ पकड़ा और इसे रूम के अंदर कर लिया। ज़ोर से अपनी साली को अपने साथ लेटा लिया। इसके गोरे आम मेरे मुंह के सामने आ गए। मैंने जल्दी से इसके आम अपने मुंह में डाल लिए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी साली से भी रहा नहीं जा रहा और वो भी कुछ और ही चाह रही थी। मैंने अपने कपड़े उतारे और आपने रात वाले कपड़े पहनकर इसे अपने साथ लिटा लिया। मैंने और इसने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर दिया। जो इंजॉय करते करते आधी रात गुजर गई। अब वो इस बात से परेशान हो रही थी कि कहीं माँ ना बन जाए, क्योंकि इसे इस बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वो पहले भी कर चुकी थी। मैंने अपने दराज में से निकाल कर एक टैबलेट दी और कहा कि इसे चूस लो, अब तुम माँ नहीं बन सकती। जैसे ही मैंने टैबलेट दी, इसके खुशी के आंसू ना रुके। बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और आकर मुझसे चिमट गई। मुझे कहने लगी कि आज की तरह हम जब भी मौका मिला अब किया करेंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा कि चलो मेरे पास सो जाओ। फिर वह मुझसे लिपट कर सो गई। ऐसी ही मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस उर्दू स्टोरीज़ वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।